میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے سورج، چاند، آسمان، زمین کا قرآن مجید کیا نظریہ پیش کرتا ہے، کیونکہ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو کم سے کم 3 بڑے بڑے جو اعتراضات کہیے یا غلط فہمیاں کہیے جو اسلام سے متعلق، قرآن مجید سے متعلق ہے، مسلمانوں سے متعلق ہے، اس کے جوابات میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں دینے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ جوابات دیے تھے کہ مسلمانوں کے جھنڈوں پر چاند اور سورج بہت زیادہ ہوتا ہے، تارے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جیسے ٹرکی کا جب انہوں نے جھنڈا دیکھا، یا اسی طریقے سے ملیشیا کا جھنڈا دیکھا، اور اسی طریقے سے بہت سارے کنٹریز کا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ تو بات ایسی نہیں ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے ڈیٹیل بتایا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہارے نوکر ہے، نوکر۔ پوری کائنات اے انسان تمہاری خدمت کے لیے ہے، اور تم اللہ کے عباد کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سورہ فصلت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے چاند اور سورج کے بارے میں کہ یہ سب مخلوقات ہیں، اور ان سب کا پیدا کرنے والا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 37، 38، 39 میں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج کی پوجا مت کرو، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، ان دونوں کو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کرو۔ یعنی کہ یہ کائنات کی جو مخلوقات ہے، بہت ہی کلیئر میسج ہے کہ یہ سارے مخلوقات جو ہے اس سے مبہوت ہو کر، گھبرا کر ان کے سامنے مت جھکو۔ قرآن پڑھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن میں نہیں پڑھے گا نا تو ایک کائنات کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی ذلیل ہوں، یہ سورج بڑا ہے، چاند بڑا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو ایک فیل ہوتا ہے کہ میں بہت زبردست مخلوق ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور پورے مخلوقات کو مجھے استعمال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس بارے میں ڈیٹیل میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بتلایا تھا۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو تھوڑے چاند سورج سے متعلق قرآن مجید میں جو معلومات آئی ہیں، یعنی جو مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، چاند اور سورج کے بارے میں قرآن مجید میں جو معلومات آئی ہیں۔ ایک ہے فیزز آف دی مون۔ قرآن مجید میں فیزز آف دی مون کے بارے میں کئی جگہوں پر آیا ہے، خاص طور سے 3 مقامات اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 5، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 13 کے بعد، اور سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 39 کے اطراف میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیزز آف دی مون، یعنی آپ کو یہ جو چاند نظر آتا ہے کبھی را کی شکل میں اور کبھی الٹا را کی شکل میں، کبھی 14ویں کا چاند مکمل چاند آپ کو نظر آتا ہے، کبھی چاند غائب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو کمزور ہونے والا، جو غائب ہونے والا، وہ تمہارا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اس کو کمزور کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو باریک بتا رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ سورج، یہ چاند کا آنا جانا، یہ غائب ہونا، اس کا مطلب کوئی ہے جو یہ پورا نظام چلا رہا ہے، پورا سسٹم چلانے والا کوئی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب فیزز آف دی مون کے بارے میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی، وہی ہے جس نے جعل الشمس ضیاء، سورج کو اللہ نے روشنی دی، ضیاء، والقمر نورا، اور چاند کو اللہ نے روشنی دی، لیکن سورج کی روشنی غالب ہے اس لیے اس کے لیے ضیاء کا ورڈ آیا، مؤثر ہے وہ، اور چاند کی روشنی کو نور کہا گیا۔ دونوں کی روشنی میں فرق ہے، یعنی سورج کی روشنی جیسے مان لیجئے کہ آپ نے کچھ روشنی ڈالی آئینے پر، اور آئینے پر پڑنے کا ریفلیکٹ ہوتی ہے، عکس اس کا آتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے چاند پر روشنی پڑنے کے بعد چاند کی روشنی زمین پر اس کا عکس پڑتا ہے، اس کی روشنی پڑتی ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، منازل، یعنی سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے منازل کا اللہ نے ذکر کیا، اس سے سال معلوم ہوتے ہیں، اس سے حساب و کتاب رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جاننے والی قوم کے لیے آیتیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا وہ حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل
سورہ نمبر 17 پڑھیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ یہاں پر بھی فیزز آف دی مون کی بات کی گئی ہے۔ سورہ یاسین نمبر 36 کے آیت نمبر 39 کے اطراف میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ چاند اور اس کے ہم نے منازل بنائے ہیں یہاں تک کہ چاند اپنے منازل طے کرتے 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 سو کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، یا تو را یا تو الٹا را کی شکل میں۔ اب اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آخر یہ کیا ہے، یہ جو فیزز بنتے ہیں آخر یہ کیسے بنتے ہیں؟ کیا چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے؟ چاند چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے چاند کا پلورل نہیں، چاند کو سنگولر والقمر ہے، اقمار کہیں پر بھی نہیں آیا، تو چاند چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اپیئر جو ہوتا ہے، ہم کو جو اپیئر ہوتا ہے، وہ جو نظر آتا ہے، وہ چاند ہم کو الگ الگ فیزز میں نظر آتا ہے، 29 30 الگ الگ فیزز میں نظر آتا ہے، کبھی پورا کبھی۔ یہ کیسے نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پر تصور کریے کہ یہ جو میں ہاتھ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، یعنی اب میرے سامنے کیمرہ ہے اور یہ ہاتھ ہے اور یہ میرا چہرہ۔ تصور کریے کہ یہ جو چہرہ ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چاند تصور کریے، اور جو کیمرہ ہے اس ہاتھ کے سامنے جو کیمرہ ہے اس کو سورج تصور کریے آپ، اور یہ زمین ہے۔ اب یہ جو چاند ہے نا، یہ چاند کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چاند یہ راؤنڈ لیتا ہے، چاند کیا کرتا ہے؟ راؤنڈ لیتا ہے، اور یہ چاند اپنے آپ میں روٹیٹ بھی کر رہا ہے، یہ خود یعنی روٹیٹ کرتے ہوئے جا رہا ہے، یہ روٹیٹ کرتے ہوئے راؤنڈ جا رہا ہے۔ اب یہ روٹیٹ کرنے کے اس کی اپنی حکمت ہے، یہ راؤنڈ کی وجہ سے اپنی ایک حکمت ہے۔ یہ جو فیزز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی جس وقت پر مان لیجئے کہ یہ چاند ہے اور آپ کا کیمرہ ہے، سورج ہے، اور درمیان میں زمین ہے، جب ڈائریکٹ سورج کی روشنی اس چاند پہ پڑتی ہے اور اس کی روشنی جا کر زمین پر ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو یہ جو وقت ہوتا ہے جو بالکل مد مقابل میں آ جاتا ہے نا، یہ 14ویں کا چاند آپ نے سنا ہوگا، 14ویں کا چاند یہ اس وقت پر ہوتا ہے۔ اب ایسے روٹیٹ کرتے ہوئے جب شروعات ہوتی ہے چاند کی، جس کو ہم کہتے ہیں نیو مون، اس کے بعد جب چاند ذرا سا آگے بڑھتا ہے، جیسے چاند آگے بڑھتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ مون، تو جس وقت پر یوں سمجھے کہ یہ زمین ہے اور یہ جو چاند ہے اس زمین کے ادھر سائڈ ہے، تو سورج کی روشنی چاند پر جس شکل میں جس جگہ پر پڑ رہی ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آنے کا اب کوئی چانس نہیں ہے۔ تو نتیجے میں یا یوں سمجھیے کہ زمین، چاند اور سورج اس وقت پر اس کو کہتے ہیں کہ چاند چھپا ہوا ہے، چاند غائب ہو چکا ہے، اسی کو کہتے ہیں نیو مون۔ اب اس کے بعد جیسے ہی پھر وہ اپنا راؤنڈ شروع کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہوتے ہوتے یہاں پر اس کو کہتے ہیں فرسٹ کوارٹر اپنا پورا کرتا ہے، جیسے ہی وہ پہلا دن آپ کے حساب سے جو ہوتا ہے، جیسے ہی چاند پہلا ایک دن سمجھیے آپ اس کا جب ہٹتا ہے، تو سورج کی روشنی سلائیڈ اس چاند کے کنارے پر اس طریقے سے پڑتی ہے کہ وہ روشنی ادھر آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس کے بعد یہ اور آگے بڑھتا ہے تو ذرا روشنی اور بڑھتی ہے، یہ ذرا اور آگے بڑھتا ہے تو روشنی بڑھتی ہے، اس طریقے سے یہ جو آپ کو روشنی کے کناروں پہ روشنی پڑتے 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 جب یہاں تک کہ درمیان میں مڈ منتھ جس کو آپ کہتے ہیں، جب پورا کے مڈ منتھ ہوتا ہے، یعنی وہاں سے لے کر یہاں تک آنے کے لیے کیا ہوا، تقریباً 13 14 15 یہ جو مڈ منتھ ہے، وہاں تک آنے کے لیے اب یہاں پر سورج کی روشنی پوری طرح سے پڑ رہی، پھر اس کا آہستہ آہستہ پھر چاند یہاں سے راؤنڈ اپنا کمپلیٹ کرتے جا رہا ہے، تو ویسے ویسے کنارے پر روشنی پڑنے کے تھے، پھر آہستہ 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 چھوٹا چھوٹا ہوتے ہوتے پھر آخری میں سلائٹ کنارہ ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ اتنی روشنی پڑ رہی۔ تو آپ نے سے یہ جو فیزز کریٹ ہو رہے ہیں، یہ چاند جو زمین کے اطراف میں گھوم رہا ہے اور خود بھی ایک خاص قسم سے روٹیٹ ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ فیزز آف دی مون۔ اور اسی طرح لونار ایکلپس کو سمجھنا ہے، سولار ایکلپس کو سمجھنا ہے کہ جب چاند کے درمیان زمین پوری طریقے سے حائل ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے چاند زمین اور سورج کے درمیان جب آ جاتا ہے مکمل ایک خاص شکل میں، تو یہ لونار ایکلپس، سولار ایکلپس کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو زمین تھوڑی سی ٹلٹ ہے، یہ جو زمین ہے تھوڑی سی ٹلٹ ہے،
یہ ٹلٹ ہونے کی وجہ سے جو سیزن آپ دیکھ رہے ہیں، گرما، موسم سرما، یہ صرف زمین کے تھوڑے سے ٹلٹ ہونے میں اتنے بڑے جو سیزن جو آپ کو زمین پر نظر آ رہے ہیں، موسم جو نظر آ رہے ہیں، وہ خالی ٹلٹ ہونے کے پیچھے اتنی بڑی حکمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو جو بنایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا، اور یہ مخلوقات کے لیے موسم کا آنا جانا، یہ چاند اور یہ سورج، یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نا، یہ زمین کو اللہ نے ایسا، اس پلانٹ کو، اس زمین کو ایسا اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا ہے کہ انسان کے رہنے کے لیے، بود و باش کے لیے اللہ نے امکانیات پیدا کیے۔ تو بہرحال میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پورا جو نظام بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اسلامی عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ پورے جو گیلیکسی، مثال طور پہ جیسے سمندر ہوتا ہے نا، سمندر میں کئی کشتیاں ہوتی ہیں نا، تو تصور یہ کریے کہ اسپیس سائنس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اسپیس میں بھی کئی گیلیکسیز ہے، جیسے کئی کشتیاں تیر رہی ہیں نا، تو ویسے کئی گیلیکسیز ہے تیر، اس میں سے ایک ہے ملکی وے گیلیکسی۔ اس ایک ملکی وے گیلیکسی میں کہا جاتا ہے کہ 200 ملین سے بھی زیادہ تارے ہیں، 45 سیٹلائٹ ہے، اور اس میں پہلے 9 پلانٹ کہتے تھے، اب ایک ختم کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب 8 پلانٹ ہے، اس میں سے ایک زمین ہے، سورج، چاند، یعنی کہ ایک ملکی وے گیلیکسی کے اندر ایک کی تفصیلات ہمیں مل رہی ہے۔ ابھی اس سے کتنے گیلیکسیز ہیں؟ کہتے ہیں 100 بلین گیلیکسیز ہے، اور ابھی کئی گیلیکسیز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے آسمان کی گفتگو چل رہی ہے۔ یہ پہلے آسمان میں اتنے گیلیکسیز کی گفتگو رہی ہے، ایک گیلیکسی کے اندر جو چھوٹا، کچھ یوں سمجھے کہ سورج چاند ہمارے لیے بہت بڑا نظر آ رہا ہے، ویسے کئی گیلیکسیز ہے، میں صرف ایک گیلیکسی کے اندر پائے جانے والے سورج، چاند اور زمین کا آپس میں جو ربط ہے خالی میں وہ بتا رہا ہوں۔ ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی، یہ جو نظام، یہ جو پورا سسٹم ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ میں سب تیر رہا ہے، حرکت میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو حرکت دیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر اگر آپ ایک پوائنٹ غور کریں گے تو اب یہ جو زمین ہے، سورج، چاند، اور زمین کے اوپر 7 لیئرز پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگ غلط فہمی میں سمجھتے ہیں کہ 7 لیئر سے مراد 7 آسمان ہے، بات ایسی نہیں۔ ایک آسمان کے اندر 100 ملین گیلیکسیز ہیں، اور ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے ہیں، اور 200 بلین، اسی میں سے چاند، سورج کی میں جو بات کر رہا ہوں، یہ پورے گیلیکسیز ملا کر یہ ایک ہی آسمان ہے۔ ابھی ایک آسمان ہی کو سائنس سمجھ نہیں سکی۔ سائنس میں اگر آپ جا کر ڈیفینیشن تلاش کریں گے سائنس کی کتابوں میں، آسمان کس کو کہتے ہیں تو ناٹ ڈسکورڈ یٹ، ابھی پوری طریقے سے ڈسکور نہیں ہوا، یہ اس کا صحیح ڈیفینیشن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سائنسدانوں کو کام پر لگایا، کہا کہ تم ابھی ایک آسمان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، ایسے ابھی 7 آسمان، ایسے 7 آسمان ہیں۔ اب یہ جو ایک آسمان کے اندر 100 ملین گیلیکسی کا ایک گیلیکسی جو ملکی وے گیلیکسی ہے، اس کے اندر چاند، سورج اور یہ تاروں کا جو میں آپ کو نظام بتا رہا ہوں، اس کے اندر جو زمین کی میں جو کیفیت بتا رہا ہوں کہ سورج، یہ زمین اور یہ چاند اور فیزز آف دی مون سمجھانے کی جو میں آپ کو کوشش کر رہا تھا، اب یہ جو زمین ہے، زمین کے اوپر جو لیئرز ہے نا، اس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں، زمین کے ہے، آسمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 7 آسمان کو لا کر اس میں غضرفوت یا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان تو بہت بڑی چیز ہے، بھی ایک آسمان ہم سمجھ نہیں سکے۔ ایک آسمان کے الگ الگ گیلیکسیز میں سے گیلیکسی کا چھوٹا ایک مائنیوٹس پارٹ، ایک چھوٹی چیز کا میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ زمین کے اوپر جو 7 لیئر ہے، وہ پوری اتنی بڑی کائنات میں کہیں چھوٹا سا ایک تنکے کی طرح آپ کو نظر آئے گا اگر غور کر کے دیکھیں گے۔ تو یہ جو 7 لیئرز ہے، جیسے کہ ٹروپوسفیئر، جیسے زمین سے 15 کلومیٹر دور اوپر کی طرف جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں ٹروپوسفیئر، اور اس کے بعد کی اور ایک لیئر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹراٹوسفیئر۔ یہ جو ٹروپوسفیئر ہے، یہ بادل کا آنا جانا، یہ بارش بننا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں کیا کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ آسمانوں میں اللہ نے ایک طاقت دی ہے، وہ ہے کہ جو بھی چیز جاتی ہے تو واپس آتی ہے، یعنی کہ
جو پانی پھر بعد میں وہ بھاپ بن کر بخارات بن کر پھر اس کے بعد آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر وہ بادل بن کر پھر واپس کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے، یعنی کہ واپس لوٹا دینے کی طاقت ہے۔ تو یہ جو ٹروپوسفیئر ہے، اس کے اندر بادل بننا، طوفانوں کا آنا جانا، ہواؤں کا یہ جو بڑا ایک سسٹم ہے، یہ 15 کلومیٹر اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ٹروپوسفیئر میں یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پر اللہ نے سسٹم بنایا۔ اس کے بعد اسٹراٹوسفیئر، اس کے اندر یہ اوزون لیئر جو پائے جاتے ہیں، اوزون لیئر یعنی سورج کی شعاعیں بڑی تیز اور سخت ہے، زمین پر متناسب انداز میں پیش کرنے کا جو اوزون لیئر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر وہ شعاعیں زہریلے یا نقصان دہ انداز میں نہیں آ رہی، بلکہ چھن کر آنے کی وجہ سے ہمارے لیے اتنی شعاعیں مل رہی جتنی ہمارے لیے ممکن ہے، ورنہ یہ زمین کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر میسوسفیئر ہوتے ہوتے آخری میں چھٹواں ہوتا آیونوسفیئر، یہ آیونس پائے جاتے ہیں، آیونس، اس میں طاقت ایسی ہے، یہ جتنے ہمارے سیٹلائٹ ہے، ابھی میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جو ٹی وی چینل آپ کے گھروں تک یہ جو بات آ رہی ہے، تو یہ پوری بات آسمانوں میں جا کر پھر وہاں سے یہ بات پوری طریقے سے گھروں تک جو جا رہی ہے، جو پورا سسٹم ہے، یہ دراصل چھٹویں لیئرز میں آیونس ہے، وہاں سے سیٹلائٹس کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ آیونس آپ تک بھیجنے میں مدد کرتے۔ انسان دیکھے کہاں تک پہنچ گیا، بلکہ انسان تو اس سے بھی آگے گیا ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے کیوں بتایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں غور کریے، پوری کائنات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے غلام ہیں، نوکر ہیں، تم ان سے مبہوت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مینٹل بلاک توڑا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھنے کے بعد ان کے دماغ میں یہ بات رچ بس گئی کہ پوری کائنات کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، بلکہ اس پوری کائنات کو ہم استعمال کریں گے۔ نتیجے میں انہوں نے ایسٹرونومی پر ایسی ایسی کتابیں لکھی، کتاب الہند، علامہ بیرونی نے کیسی کتاب لکھی، سمندروں پر جب انہوں نے غور کیا تو کیسی زبردست کتابیں وجود میں آ گئی، پہاڑوں پر، اور اسی طرح ایسٹرونومی سبجیکٹ پر، آپٹیکل سائنس، پوری کائنات پر جب انہوں نے ریسرچ کیا، اس کے بعد یورپ اور امریکہ کے اندر ہر جگہ پر ریسرچ 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 1452 میں یورپ کا جب رینیسانس ہوا، یورپ جب بیدار ہوا، اس سے پہلے کے مسلمان 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں صدی تک مسلمان ایک والیوم اس کائنات کے بارے میں ریسرچ کر کے چھوڑ چکے تھے۔ یہ کائنات پہ ریسرچ کرنے کی طاقت کس نے دی؟ قرآن مجید کی وجہ سے، الحمدللہ۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلال کہہ کر الگ سے گفتگو کی ہے، قمر، پھر اس کے فیزز، یہ سارا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سب تمہارے خدمت کے لیے، اس کو تم استعمال کرو، اس کی تم پوجا مت کرو۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ۔ اب جو ہلال ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ نہیں بھائی، میں جو ہے ایسٹرونومیکل جو کیلکولیشن ہوتے ہیں اس کے حساب سے میں اپنی عید مناؤں گا، رمضان شروع کروں گا، رمضان ختم کروں گا۔ تو علماء کرام نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسی اجازت اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ کیلکولیشن کے حساب سے اگر آپ جائیں گے تو کئی حدیثیں جو بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 کا کیا کریں گے، حدیث نمبر 1909 کا آپ کیا کریں گے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، ہلال یہ دیکھو۔ کیلکولیشن اگر لیتے جائیں گے تو اس کے حساب سے آدمی ہلال دیکھنا ہے، چاند جو دیکھنا ہے، اس دیکھنے کی کیفیت، وہ جو سنت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کے دیکھنے سے تم روزہ شروع کرو۔ یہ نہیں کہا گیا صوموا لوجودہ، صوموا لولادتہ، کہ یہ ہلال یا چاند کے ہوریزان پر آنے سے پہلے اس کے وجود کی وجہ سے یا اس کے پیدا ہو جانے، وہ پیدا ہو رہا ہوگا لیکن ہوریزان پر آنے کے بعد اپیئر جو ہو رہا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ صرف ہوریزان میں آ گیا اور نظر نہیں آیا تو ظاہر بات ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1959 اور 70، یعنی 1969 اور 70 میں بتایا گیا، اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ، اور اس جگہ پر ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل آ جائیں، بادل چھا جائے، نتیجے میں تم کو چاند نظر نہیں آئے تو تم کیا کرو، 29 دن اگر ہو چکے ہو تو تم ایک دن اور بڑھا لو، 30 مکمل کرو۔
لیکن جو ایسٹرونومیکل کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس کے حساب سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ بادل آؤ یا نہ آؤ، وہاں پر جو ایسٹرونومیکل سائنس کی بنیاد پر چاند کا پتہ لگا لو، چاند جو پیدا ہوا ہے خالی اسی کی بنیاد پر روزے رکھنا اور روزوں کا اختتام کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس کے بعد کی حدیث پڑھی، حدیث نمبر 1909 کے بعد کی حدیثیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بھی باندھا ہے کہ انا امت امیت، ایک امی قوم ہے ہم۔ مطلب یہ ہے کہ سادگی سے جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ سادگی پر رہنے دیا جائے، اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے، کیونکہ ہر جگہ پر آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے، آج ہمارے پاس یہ مشین ہے، لیکن ہر جگہ ہر زمانے میں آپ کیا مشینوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آنے والے زمانوں میں بھی کیا آپ ہمیشہ ہر جگہ پر مشینوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دینی مسئلہ ہے، روزوں کا شروع کرنا، روزوں کا ختم کرنا، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم یوم الشک میں روزہ رکھ لیں۔ یوم الشک کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چاند دکھا، اپیئر ہوا یا نہیں ہوا، ہلال نظر آیا نہیں آیا، لیکن لوگ روزہ رکھ لیتے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ 30 شعبان کو ایک آدمی نے فرسٹ رمضان سمجھ کے روزہ شروع کر دیا، تو مطلب وہ ہے شعبان میں لیکن سمجھ رہا ہے کہ رمضان میں۔ اور کبھی کیا ہوگا، وہ عید منا لے گا۔ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اگر وہ آدمی یہ کیلکولیشن کے پیچھے پڑ جائے گا اور چاند کے ہلال کو اگر نظر انداز کرے گا تو ڈر ہے کہ وہ روزہ جس دن رکھنا تھا اس دن وہ عید منا رہا ہے، تو مسائل اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ تو سادگی، اسلام میں کہا جائے سادگی انداز میں جو مسئلہ حل ہوتا ہے اس کو خواہ مخواہ کے سائنسی منہ شگافیوں کی وجہ سے گڑبڑ نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام سائنس کا قائل نہیں ہے، سائنس کے جو فیکٹ ہوتے ہیں اور اسلام کی صحیح نقل اور سائنس اور عقل کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں، سلیم باتیں ہوتی ہیں، فیکٹ جو ہوتے ہیں، کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں جتنا بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ سب دینے والے تو مسلمان تھے، میں نے تو پورا ایپیسوڈ اس پر بتایا۔ لیکن ایک آدمی کسی میں اتنا غلو میں بھی نہ بڑھ جائے کسی نالج میں یا سائنس کی نالج میں کہ اس کی وجہ سے شریعت کی جو حکمتیں ہیں وہ پامال ہو جائے، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں، قرآن اور صحیح حدیث میں جو احکامات دیے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی جلدی فیصلہ لینے کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال وہ ساری حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں نا نیو مون، عام طور پہ کیا ہے چاند نظر ہی نہیں آتا، تو پھر آخر یہ نیو مون ہے کیا؟ یعنی کہ سائنسدان خود یہ مانتے ہیں کہ نیو مون ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، ہوریدان سے بالکل غائب نظر ہو جاتا ہے۔ الہلال، الہلال کا وڈا اذا رأیتم الہلال، اور صوموا لرؤیتہ، کہ اس کے نظر آنے کی بنیاد پر تم روزہ رکھا کرو۔ قرآن مجید میں آیا سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 189 میں، یسألونک عن الاہلہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں، جو فرسٹ نائٹ یعنی پہلی مرتبہ مہینہ شروع ہوتے ہی فرسٹ مرتبہ جو آپ کو چاند نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال۔ تو اس کی بنیاد پر اگر آدمی فیصلہ لے رہا ہو تو یقیناً وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پر چاند نظر آ جاتا ہے تو پوری دنیا میں ہر جگہ پر وہی چاند کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس بارے میں فتاویٰ موجود ہے کہ کافی ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسے بھی اوپینین پائے جاتے ہیں کہ دوسرے اوپینین میں بات کہتے ہیں کہ نہیں ایک جگہ پر چاند نظر آ جانے سے دوسری جگہ پر لاگو نہیں ہوتا، دوسری جگہ پر بھی جب ہلال نظر آ رہا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے ریجنل کے حساب سے چلتا ہے، تو اس میں پرابلم کی بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اس نظام کا اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ تو یہ دو طرح کے اوپینین پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دو اوپینین کے وقت پر ایک عام آدمی کیا کرے؟ ٹھیک ہے، جس وقت پر بھی علماء فیصلہ کریں گے، پورے فتوے ایک جگہ پر جمع ہوں گے، یقیناً اس وقت پر تو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی یونیورسل مون سیٹنگ ہے یا پھر ریجنل مون سیٹنگ ہے، آخر یہ دونوں جو اوپینین ہے اس پر ایک عام آدمی کیا کرے؟ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس بارے میں کچھ اور گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کے میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے اور سمجھنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔